عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توترا؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. نفل نمازوں کا بیان ہو رہا تھا. دو باتیں جو پہلے کہانی تھی بھول گیا. ایک تو یہ کہ ہم جیسے تلاوت سنتے ہیں، سیل سے سنا یا نیٹ سے سنا، سجدہ ہے تو ہم کو سجدہ کرنا ہے کیا؟ اگرچہ ہمارے پاس سجدہ سنت ہے، مستحب ہے، تو اس نیت سے سجدہ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. پڑھنے والا ہے سامنے اور وہ پڑھ رہا ہے تو ہم سجدہ کر سکتے ہیں. وہ پڑھا سجدہ کیا تو ہم سجدہ کر سکتے ہیں. باقی ٹیپ ریکارڈر ہوا سے تلاوت سن کے سجدہ کرنے کا کوئی جواز نہیں. دوسری بات، ایک صاحب گزشتہ درس میں پوچھے کہ آپ بولے کہ ایک آدمی تشہد میں ہے، نہیں تو سجدے میں امام صاحب ہم کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھ کے تشہد میں بیٹھنا ہے تو اللہ اکبر بولے بغیر، سجدے میں جا کر شامل ہونا ہے تو اللہ اکبر بول کر شامل ہو جاؤ، یہ بولے. لیکن اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ کر جانا کیا؟ نہیں، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر تشہد میں بیٹھ گئے جا کے، تکبیر تحریمہ ضروری، اس کے بغیر نماز نہیں. سجدے میں اور ایک مرتبہ اللہ اکبر بول کر سجدے کو جانا، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں. تیسری بات، گزشتہ مرتبہ ایک آدمی پوچھے اگر ہماری ظہر کی سنت، کون سی ظہر کی سنت بعد کی چھوٹ گئی، ہم عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھول گیا عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میں نے پڑھ سکتے ہیں. ایک نماز کا ٹائم ہونے کے بعد اس نماز کی سنت کیسے پڑھ سکتے؟ ظہر کا ٹائم چلا گیا، عصر کا ٹائم آ گیا، فرض نماز بھی پڑھ لیے، وہ جو پہلے نماز ہے اس کی سنت کیسے؟ ہم کو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کی سنت چھوٹ گئی تو آپ 11، 11:30، 11:15 زوال کا ٹائم شروع ہونے تک وہ سنت پڑھ سکتے. فوراً پڑھ لیے ٹھیک، فجر کے بعد میں پڑھیں گے، بھول گئے، کب تک پڑھ سکتے؟ زوال کا ٹائم ہونے تک. فجر کا ٹائم کسی سے ملتا نہیں، وہ اکیلا ٹائم. ظہر کا عصر کا ٹائم ملا ہوا ہے. مسافر جب چاہے 2 رکعت ملا، دو نماز ملا کر پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ عرفہ میں پڑھتے ہیں، عرفات میں پڑھتے ہیں ظہر بھی عصر بھی ملا کے، ویسا یہ 2 نماز کا ٹائم مل جاتا، ظہر بھی عصر، ویسے مغرب بھی عشاء. اس لیے یہ سنت جو ظہر کے بعد چھوٹ گئی وہ عصر کے بعد بھی یاد آیا تو پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا ضروری بول کر نہیں بولا میں. یہ 3 باتیں گزشتہ درس میں کہانی تھیں، میں بھول گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں رات میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ یہ پوچھا. لوگوں کا خیال ایسے ہوتا نا کہ ہمارا بھی ویسی ہے، آپ بھی ویسی ہیں، کہ رمضان ہے تو زیادہ نفل نماز پڑھیں گے نا. ہمیشہ تو 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اب رمضان میں تو زیادہ پڑھتے ہوں گے نا. اس لیے پوچھے لوگ حضرت عائشہ سے، ان کے بہنجے پوچھے، ان کے بھانجے پوچھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہو تو بھی، رمضان کا مہینہ کے علاوہ دوسرا مہینہ ہو تو بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے.
پھر بتاتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت پڑھتے تھے جی، بڑی لمبی نماز، بڑی اچھی نماز، مت پوچھو کیسی نماز تھی۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے، بڑی لمبی نماز، بڑی اچھی نماز، سجدہ رکوع وغیرہ بہت لمبا۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے۔ یہ 11 رکعت ہوئی اللہ کے پیارے رسول کی۔ اب اس میں 4 رکعت پڑھتے کا لفظ آیا نا، اس لیے لوگوں نے کہا ہے کہ آدمی اگر چاہے رات میں تہجد کی نماز 4 رکعت ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے حدیث کیا آئی؟ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کے نفل نمازیں سب 2 رکعت ہی پڑھنا، یہ حدیث اس سے پہلے آئی ہے۔ اب یہاں جو حضرت عائشہ نے کہا 4 رکعت پڑھتے تھے، اس 4 سے لوگوں نے کہا تہجد 4 ملا کر بھی پڑھ سکتے۔ میں اس کا معنی یہ سمجھتا ہوں 2 رکعت 4 پڑھتے تھے، یعنی کہ 4 ملا کر پڑھتے تھے۔ ہمارا خیال ایسا ہے کہ 4 رکعت کا جو لفظ ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ 4 رکعت کا مطلب یہ 2 رکعت اور 2 رکعت، یہ ملا کر 4۔ میں اس کو ویسے ہی سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا بعض علماء نے 4 رکعت ملا کر تہجد پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ یہ وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے سوتے کیا؟ 4 رکعت پڑھے، پھر 4 رکعت پڑھے، یعنی 2 اور 2، پھر 2 اور 2، 8 رکعت ہو گئی۔ وتر سے پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید کچھ لیٹتے تھے اور بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے۔ سو جانے سے تو وضو ٹوٹنے کا گمان ہے، اچھا کوئی آدمی لیٹ کر سو جائے، وضو کرنا چاہیے، بیٹھے بیٹھے سو گئے تو نہیں، اس سے پہلے وہ آ گئی باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں عائشہ، دل نہیں سوتا، بالکل کیا بھی کرے وضو ٹوٹ گیا تو اللہ کے رسول کو معلوم ہو جاتا، دل کہتا کہ وضو ٹوٹ گیا تمہارا، ایسے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سو سکتا، اس لیے کہ کئی حدیثیں میں ایسے بھی آئے فرشتے 2 آئے، ایک فرشتہ آ کر اللہ کے رسول کے پاس پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور ایک سر کے پاس بیٹھ گیا، پوچھا کیا بھائی کو کیا بیماری ہے؟ انہوں نے کہا بھئی ان کو جادو ہے۔ اچھا کس نے جادو کیا؟ فلاں آدمی نے جادو کیا۔ کہاں کیا؟ فلاں جگہ کیا۔ اب یہ سب خواب میں دیکھے اللہ کے پیارے رسول، دل بیدار تھا اس لیے پوری باتیں آپ کو یاد تھیں، اس کے مطابق وہ جادو نکالنے کا کام آپ نے کیا۔ اس حدیث کو احناف کہتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے، یہ تراویح کی نماز نہیں، یہ غلط سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے تراویح کی، وہ کتنی رکعت پڑھائے؟ 8 رکعت ہی پڑھائے، 20 بھی نہیں پڑھائے، 40 بھی نہیں پڑھائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب تراویح کی نماز ہو تہجد کی نماز ہو، ہمارے پاس دونوں ایک ہے۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اس کا نام تہجد ہے، سو کر اٹھ کر پڑھتے ہیں، اور یہاں رمضان میں جماعت کے ساتھ پہلے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، اس لیے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے تہجد کا آخری وقت میں پڑھ لینا، چونکہ یہ جماعت ہے اس لیے جماعت کی وجہ سے اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پاس تہجد بھی اور تراویح بھی ایک ہی ہے، دوسرے مہینے میں پڑھے تو اس کا نام تہجد ہے، رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کا نام تراویح ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ کبھی نہیں پڑھے حضرت عمر، جماعت کا انتظام کیا۔ حضرت ابی ابن کعب کو بولے کہ پورے مسجد میں جتنے لوگ پڑھتے ہیں نا ان کو سب ایک جماعت کر دو، تم پڑھاؤ۔ تمیم داری کو بولے کسی گھر میں عورتوں کا انتظام کرو، ان کو تم پڑھاؤ۔ حضرت عمر پڑھے کیا؟ نہیں پڑھے،
اور کہتے تھے رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے شروع رات میں پڑھنے سے۔ اس کا معنی بھی احناف کے ایسا ہے، تہجد پڑھنا تراویح سے بھی افضل ہے، بولے حضرت عمر ایسا بولتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اسے نہیں ہے، وہ اس کا معنی یہ بولتے ہیں۔ حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز چھوڑ کر تم سوتے اس میں ثواب زیادہ ہے، میں وہ نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عمر تہجد پڑھتے تھے، اب تہجد پڑھتے تو تراویح حضرت عمر پڑھے گا، کوئی ثبوت نہیں نا، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں شروع رات میں اگر پڑھ لیتے ہیں اس کا نام تراویح، اور اگر رات میں سو کر اٹھ کر پڑھتے ہیں اس کا نام تہجد، چاہے یہ پڑھو چاہے وہ پڑھو۔ اب اس سے زیادہ پڑھ سکتے کیا؟ 8 رکعت سے زیادہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت 8 رکعت ہے، وہ تہجد ہو تو بھی 8 رکعت، تراویح ہو تو بھی 8 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ البتہ کچھ حدیثوں میں ایسا آیا 2 رکعت پڑھتے رہو جی، جب صبح کا وقت قریب ہو جائے تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، جیسا کہ اس سے پہلے آیا۔ اس میں 2 رکعت پڑھتے رہو، 8 میں ٹکا ڈالو بول کر اللہ کے رسول نہیں بولے۔ اس حدیث کو لے کے کچھ لوگوں نے کہا بھئی تہجد کی نماز 8 ہی پڑھنا ضروری نہیں، 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم پڑھنے میں تو سب متفق، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، زیادہ 8۔ تو لہٰذا اتنی اختلافات ہیں، خاص کر رمضان کے تراویح کی وجہ سے یہ سارے اختلافات آتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول رمضان میں بھی دوسرے مہینوں میں بھی 8 ہی رکعت پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھنا تراویح ہو یا تہجد ہو سنت ہے، کم پڑھ سکتے، زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کم بھی نہیں کرتے تھے زیادہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ 8 رکعت پڑھنا چاہیے۔ دوسری بعض روایتوں سے اسے معلوم ہوتا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد وتر بھی پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد اذان ہونے کے بعد 2 رکعت فجر کی سنت پڑھتے۔ اب 13 رکعت ہو گئی، 13 رکعت ہو گئی، تہجد 8، 3 وتر، اس کے بعد اذان ہونے کے بعد سنت فجر 2، 13 رکعت۔ تو 11 رکعت کا بھی لفظ آتا ہے، 13 رکعت کا بھی لفظ آتا ہے۔ 13 رکعت میں حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ وہ فجر کی اذان کے بعد کی سنت تھی۔ وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ یوتر من ذلک ب5 لا یجلس فی شیء الا فی آخرها۔ دوسری حدیث بھی حضرت عائشہ کی، تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے تھے اللہ کے رسول، اس لیے حضرت عائشہ وہ روایت نہیں کرتی ہیں تہجد کی نماز کی۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی کرتے تھے 8 رکعت تہجد پڑھتے، 5 رکعت وتر پڑھتے۔ اب 13 رکعت میں حضرت عائشہ نے کہا کہ 11 رکعت تہجد بھی وتر، 2 رکعت فجر کی سنت۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ خود کرتی ہیں 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے، 5 رکعت وتر کی نماز پڑھتے۔ اب 13 رکعت ایسا بھی پڑھ سکتے، 5 رکعت پڑھے تو کتنے بار تشہد کو بیٹھنا؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، ایک ہی بار تشہد کو، پہلی رکعت پڑھے کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت پڑھے کھڑے ہو گئے، تیسری پڑھے کھڑے ہو گئے، چوتھی پڑھے کھڑے ہو گئے، 5ویں پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد تحیات، درود، دعا، سلام، 5 تک ایک ہی تشہد۔ 7 پڑھے تو 6 میں ایک تشہد، 7 میں ایک تشہد، 9 پڑھے ملا کر تو ایسی صورت میں 8 میں ایک تشہد، 8 کے بعد 9 کے بعد ایک تشہد۔ کتنی تفصیل آتی ہے دیکھیے۔ عنہا رضی اللہ عنہ قالت من کل لیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وترہ الی السحر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں، رات کے ہر حصے میں تہجد کی نماز پڑھے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم آخری میں اٹھ کر ہی تہجد پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، مرضی آپ کی،
ثواب زیادہ آخری حصے میں، اس لیے کہ رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر تشریف لا کر بندوں کو دعوت دیتے ہیں، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، بیمار ہے تو مانگو میں شفا دیتا ہوں، سب کہتے ہیں نا۔ اس لیے وہ تو سب کے پاس ہے کہ آخری رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنا افضل ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو وصیت کی اس میں ایک بات یہ تھی، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، سونے سے پہلے تم وتر پڑھ لو جی، ایسا بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد سنت پڑھ لیے، اس کے بعد تہجد سمجھیے پڑھ لیتے، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت وتر پڑھ لیتے، سو جاتے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ سو گئے تو اٹھتے نہیں جلدی، لمبی نیند کے بعد ہی اٹھتے، بیچ میں اٹھ کر ان کو نماز پڑھنے میں نہیں ہوتا تھا۔ اب خواہش بھی تہجد پڑھنے کی تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا جی جاؤ، تمہارے واسطے کنسیشن، تمہارے جیسے جتنے لوگ ہوں گے نا ان کے واسطے یہ کہ صاحب سونے سے پہلے تہجد پڑھ کے سو جاؤ، جیسے رمضان میں ہم کرتے ہیں نا عام طور پر تراویح پڑھ کے وتر پڑھ کے سوتے ہیں نا، ویسے حضرت ابو ہریرہ سال بھر ویسے ہی پڑھتے تھے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ، ان کی بیوی اور سب ان کے غلام 3 آدمی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ شروع رات میں پڑھتے، سمجھو نماز 11 ساڑھے 11 تک پڑھتے، اس کا بیوی کو بولتے اب تو اٹھ پڑھ، اب ان کی بیوی رات کے 2 بجے تک پڑھتی، پھر اس کا بولتے غلام سے اب تو اٹھ تم پڑھو، تو وہ غلام رات کے 2 سے صبح کے 4-5 بجے تک نماز پڑھتے، تو پوری رات ان کے گھر میں نماز ہوتی، باری باری پڑھتے۔ دیکھو نفل نماز کے لیے تعداد بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، جو ٹائم نہیں پڑھنے کا وہ الگ بتا دیا، سورج نکلتے وقت، سورج سر پر کھڑے ہوتے، سورج ڈوبتے وقت، یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول جب بھی اس طرح شروع رات میں پڑھے ہیں، درمیانی رات میں پڑھے ہیں، آخری رات میں پڑھے ہیں، لیکن ہمیشہ آپ وتر ختم کر دیتے فجر کا وقت ہونے سے پہلے، ایسا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑے نمازی، روزے دار، ہمیشہ روزہ نماز روزہ نماز۔ بعض ان کی سیرت میں لکھا ہے، وہ مجھے آج تک بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا، باپ بیٹے کو کتنے سال کا فرق، 11 سال۔ اب اس کا مطلب یہ کہ 10 سال میں حضرت عمرو بن عاص کی شادی ہوئی، 10 سال کے بچے شادی ہو گئی، بالغ ہو جاتا عرب میں، ٹھیک ہے، 11ویں سال یہ لوگ پیدا ہو، باپ بیٹے کو کتنا فرق، 11 سال کا فرق، تعجب ہوتا ہے پڑھتے تھے ایسا، ٹھیک، عرب میں ویسا تھا نا، شادی کرتے تھے، بچپن میں بھی شادی کرتے تھے۔ تو یہ بہت نمازی، پرہیزگار، اللہ والے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا اللہ کے پیارے رسول نے، اے عبداللہ فلاں آدمی کی طرح نہیں ہونا جی، کوئی ایک آدمی رہے ہوں گے تہجد ذرا دین پڑھے اس کا چھوڑ دینا، ایسا نہیں کرنا، تہجد پڑھے تو پڑھتے رہنا، شروع کر ڈالے پڑھتے رہنا۔ بولا تو آپ تو بولے نا کہ سب تہجد ضروری نہیں، ضروری نہیں، اب بھی بولتا ہوں، لیکن تمہیں شروع کر دیے بعد یہ کام کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے پیارے رسول کو پسندیدہ عمل، اللہ کو پیارا پسندیدہ عمل، کوئی کام مستقل کرنا، ہمیشہ کرنا۔ ایک دن جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے سب کر دیے، اس کا دوسرے دن ٹھنڈے پڑ گئے، ایسا نہیں ہونا۔ شروع کرتے وقت سوچو کہ صاحب شروع کر رہے ہیں، چلو 8 نہیں تو 2 ہی پڑھیں گے پروانی رات میں، ایسا کرو، ایک ہی دن اٹھے شروع کر ڈالے لمبی نماز 8 رکعت 3 گھنٹے میں ختم کیا، صبح میں اٹھے تو نیند جوائی لے رہے، بات کرنے نہیں، آنکھیں بند ہو رہی، ایسے نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو بہرحال کبھی کبھی تہجد چھوٹ گئی تو اس کا واسطے علاج بھی ہے، کچھ تھک گئے، نیند لگ گئی تو کیا کریں، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد پڑھ لینا تہجد کی نماز، 11 کے بجائے 12 پڑھنا، 8 رکعت تہجد پڑھے، 4 رکعت وتر۔
اب یہ 4 رکعت چاہے تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو 4 ملا کر بھی پڑھ لے سکتے۔ اس میں دعائے قنوت کی سب کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعائے قنوت وطر کے واسطے ضروری نہیں۔ دعائے قنوت کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی پرواہ نہیں، اس لیے کبھی کرے کبھی نہیں کرے پرواہ نہیں، تو اس کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول سے بھی کبھی کبھی تہجد چھوٹ گئی تو اللہ کے پیارے رسول دن میں پڑھے ہیں تہجد، سورج نکل کے اونچا ہو جانے کے بعد 12 رکعت تہجد پڑھے۔ اللہ نے سہولت بہت رکھی ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا، عورت ہو کہ مرد ہو چند دن تہجد پڑھ کے نہیں چھوڑ دینا۔ چھوٹ گئی کسی دن، مہینے میں 1 دن 2 دن کے بھی تھک گئے، کچھ بھی ہوا، دن میں وہ تہجد کر لینا۔ اور دن میں کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح 7 بجے 8 بجے ایسا پڑھ لیے، 10 بجے تک بھی پڑھے 11 بجے تک بھی پڑھے تو پرواہ نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وتر يحب الوتر۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں وتر پڑھو جی، وتر پڑھو، اللہ یہ کہرے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا عشاء پڑھ لیے اور اس کا 2 رکعت نماز پڑھ کے چھوڑ دیا، ایسا مت کرو، وتر بھی پڑھو۔ وتر اللہ کو پسند ہے، اللہ اکیلا ہے ایک والی نماز کو پسند کرتا، 9 11 13 7 5 ایسا، اس لیے پڑھو وتر پڑھو بولے۔ اس سے خود معلوم ہوا کہ وتر واجب نہیں ہے، سنت ہے، وہ بھی ہمارے پاس سنت ہے، وتر بھی پڑھنا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی آخری نماز وتر سے ختم کرو۔ رات کی آخری نماز تہجد ہو، عشاء کے بعد نفل نمازیں کچھ بھی پڑھے تہجد کی نیت سے یا بغیر تہجد کی نیت سے، آخری نماز وتر پڑھو۔ اب اس میں بعض حدیث سے آئیں گے، اس سے معلوم ہوگا یہ تو ٹھیک ہے کہ آخری نماز وتر کی ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک آدمی استخارہ کرنا چاہتا ہے، شادی کرنے کے لیے، بیپار شروع کرنے کے لیے، یا کچھ بھی بڑا کام کرنے سوچتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ پوری نمازیں ختم کر کے وتر بھی ختم کر کے استخارے کی نماز 2 رکعت پڑھ کے لیٹے گا، اللہ سے دعا کرے گا۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری صورت ایسی ہے کہ یہ ایک آدمی کو ذرا شک ہے، میں رات میں اٹھتا نہیں آتا کیا بھی، عشاء پڑھ لیا، اس کا 2 رکعت عشاء کی سنت پڑھ لیا، پھر اس کا 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت وتر پڑھ کے سو گیا۔ اب پھر اسے رات میں اٹھا، اب 5 بجے اذان ہے نا، 4 بجے اٹھ گیا، ہاں اب وضو کر کے نماز پڑھتا تہجد کی، وتر پڑھ لیا رات میں، اب پھر وتر پڑھنا کیا؟ نہیں، وہ وتر کافی ہے، وہ وتر کافی ہے جو پہلے پڑھ چکے ہیں، اسے 1 رکعت پڑھ کے توڑنا، ایسے بعض لوگ بولے غلط ہے۔ اور ایک بار وتر پڑھنا، رے اللہ کے رسول فرمائے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں تو پھر کیسے پڑھتے جی؟ ایک بار ہی وتر پڑھنا۔ اب اس کے متعلق حدیث آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے اللہ کے پیارے رسول، ابو بکر تم رات کی نماز کیسے پڑھتے بھی تہجد؟ اللہ کے رسول میں جو ہے عشاء کی پڑھ لیتا، سنت نفل پڑھ لیتا، وتر پڑھ کے سو جاتا، مجھے ذرا شک رہتا، اٹھتا نہیں آتا، اٹھتا معلوم نہیں، اٹھتا ہوں پھر میں پڑھ لیتا تہجد، اس میں وتر پھر پڑھتا رہوں، بولے نہیں بس تہجد پڑھ لیتا بولے۔ حضرت عمر سے پوچھے عمر تم کیسے جی؟ میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، سنت پڑھتا ہوں، سوتا ہوں، پھر اس کے بعد رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے وتر پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ انہوں حضرت عمر ابو بکر ذرا احتیاط کرے، کیا ہوتا کہ انہوں جو ہے نا شیطان کے دشمن نمبر 1 نا حضرت عمر، شیطان کیسے ان کو سلاتا، دونوں کو تعریف کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ وتر پڑھ لے کافی ہے، پھر وتر دوبارہ نہیں پڑھنا، وتر کو توڑنا بھی نہیں، دونوں باتیں یاد رکھیں۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وتران فی لیلۃ۔
یہ ایک رات میں 2 بار وطر پڑھو نہ کو بولے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک رات میں 2 بار وطر نہیں پڑھنا. کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ہے 2 وطر ایک رات میں. اب اس کا مطلب ہم بچپن سے سنتے آئے، دیکھتے بھی آئے، سب کیے کہ صاحب ایک آدمی 2 بار وطر پڑھنا ہے. لیکن ہمارے ایک بزرگ عالم، اللہ ان پر رحمتوں کی بارش برسائے، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، جن کو ابن باز کہتے ہیں نا، ان کا خیال یہ ہے کہ ایک مسجد میں 2 بار وطر نہیں پڑھنا. اس وقت سے لوگوں نے بتایا کہ مکے میں 20 رکعت کے بعد وطر پڑھتے تھے. بعض لوگ جو تہجد بھی پڑھنا چاہتے ہیں ان کے حساب سے تہجد الگ، وطر تراویح الگ ہے نا حنبلیوں کے پاس، وہ وطر پڑھتے نہیں، چلے جاتے. 8 رکعت پھر 3 بجے پڑھتے نا، اس میں وطر پڑھتے. اب وہ سب ختم، ایک ہی بار وطر ہوتا ہی مسجد میں. یہ مطلب شیخ بن باز نے بتایا. تو اسی کا مطلب سعودی میں بھی ہے، حرم کے اندر ایک ہی بار وطر پڑھتے بس. 2 بار 2 جماعتیں ہوتی تو 2 بار وطر نہیں پڑھتے. ہم تو ہمیشہ جب پڑھتے تھے 2 مرتبہ وطر کی نماز، 20 رکعت کے بعد ایک وطر کی نماز جو پڑھ کے چلے جاتے، سو جاتے، سحری کر کے فجر کو آتے. اور اس کے بعد رات میں 8 رکعت پڑھتے تھے، 3 جز پڑھتے تھے ایک رات کو. 10 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، تب بھی ایک وطر پڑھتے تھے. ہم جب تھے مدینے میں، مکے میں، وہاں ایسے ہی تھا. اب معلوم ہوا کہ اسے ختم کر دیا. اس کا مطلب ہم کو یہ سمجھ میں آیا، یہ آدمی کے لیے ایک آدمی 2 بار وطر نہیں پڑھنا. ایک مسجد میں 2 بار وطر کی نماز نہیں، مجھے اسے سمجھ میں نہیں آتا. میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ ایک مسجد میں نہیں، ایک آدمی 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھنا. میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، واللہ اعلم. وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے. عام طور پر ایسے ہی پڑھتے زیادہ مسجدوں میں. دوسری سورہ بھی پڑھ سکتے، لیکن اللہ کے پیارے رسول جیسے جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے، جمعے کی فجر میں پڑھتے تھے، تو اس لیے سنت یہ کہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں بھی سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور سب قل هو اللہ احد پڑھیں. حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول 3 رکعت مسلسل پڑھتے تھے. اس لیے کہ کیا لفظ ہے؟ ولا یسلم الا فی آخرہن. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار 3 رکعت میں تشہد کو بیٹھتے تھے. تو 3 رکعت بھی پڑھ سکتے، زیادہ کیا 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، پھر 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے. یہ زیادہ حدیثیں ویسی ہیں. ابی بن کعب کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھتے تھے، یہ سورہ پڑھتے تھے، آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے. 2 رکعت کے بعد کا اس میں ذکر نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ زیادہ حدیثیں چونکہ 2 اور 1 کی ہیں، زیادہ ویسے پڑھیں. کبھی کبھی 3 رکعت ملا کر پڑھ لیں وطر، 1 سلام کے ساتھ، 1 تشہد کے ساتھ، جائز ہے. ویسے حضرت عائشہ کی حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے، 5 رکعت پڑھتے تو 1 تشہد سے پڑھتے، 7 پڑھتے تو 2 تشہد، 9 پڑھتے ملا کر 2 تشہد. تو اس لیے وہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ 2 اور 1 پڑھنا، یہی زیادہ بہتر ہے. اب حدیث کے اندر جو آیا کہ صاحب مغرب کی نماز کی طرح نہ کر دو. اب لوگ کیا بولتے ہیں؟ وطر کو بھی مغرب کو 1 نہ کر دو. 3 رکعت ملا کر پڑھتے مغرب میں، وطر بھی 3 پڑھے تو مل جاتی نا اس کے ساتھ. اس لیے 2 پڑھ کر 1 پڑھنا. حدیث میں آیا نہیں علماء کا یہ مسئلہ. جواب دینے والے کرتے ہیں کہ دیکھو مغرب کی طرح نہیں بنایا اس کو. یہ تو دعائے قنوت کرے، چلو دعائے قنوت نہیں کرے تو بھی مغرب میں 2 تشہد ہے، مغرب کی نماز میں 2 تشہد ہے.
یا ایک ہی تشہد ہے 3 رکعت میں، اس لیے ملتی نہیں، مشابہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ بھی جائز ہے۔ اچھا، ولی ابی داؤد و ترمذی نحو عن عائشہ رضی اللہ عنہا وفی کل سورۃ فی رکعۃ وفی الاخیرۃ قل هو اللہ احد والمعوذتین۔ یہ ایک روایت میں سے بھی آیا کہ اللہ کے پیارے رسول پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں پڑھیں۔ اس حدیث کو لوگوں نے ضعیف کہا ہے، قل هو اللہ کی روایت ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی پڑھے نا، یہ زیادہ راوی اس کے قائل نہیں ہے، محدثین اس کو ضعیف سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، قل هو اللہ احد بالکل صحیح ہے۔ اچھا، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے وطر پڑھ لو، بولے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے وطر پڑھ لو، بولے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کو چاہیے صبح صادق ہونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لیں، ویسے ہی کرتے ہیں سب۔ اگر صبح صادق ہوگی وطر نہیں پڑھیں تو میں نے کہا دن میں پڑھ لو بھائی 7-8 بجے، 1 کے بجائے 2 پڑھو، 3 کے بجائے 4 پڑھو، اجازت ہے۔ اچھا، یہ ایک روایت کے اندر آیا ابن حبان کی، جو شخص صبح ہو گئی وطر نہیں پڑھا تو وطر نہیں اس کی ختم، لیکن اللہ کے رسول پڑھے ہیں، تہجد چھوٹ گئی ملا کر وطر پڑھے ہیں، کہتے ہیں من ادرک صبح والے وطر فلا وطر لو، جو آدمی کے صبح صادق پا لیا وطر نہیں پڑھانا، اب وہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کے اندر تو ایسے ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فعل، حضرت عمر بن خطاب کا فعل ایسے کہ پڑھے ہیں صبح صادق ہو کر سورج نکل کے تھوڑی دیر کے بعد۔ وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوتر او نسی فلیصلی اذا اصبح او ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ابو سعید کی روایت ہے، جو آدمی کے بھول گیا وطر پڑھنے کو یا سو گیا تو اس کو چاہیے کہ صبح کے بعد وطر پڑھ لے، وہ کیا کہتے ہیں فلیصلی اذا اصبح او ذکر، یاد آ گیا وہ سورج زوال سے پہلے تو پڑھ لینا وطر۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں وطر، لیکن دوسری حدیث میں یہی معلوم ہوا کہ وطر 1 نہیں 2 پڑھنا، اگر 1 پڑھتے تھے 3 پڑھتے تھے تو 4 پڑھنا، 4 میں نے کہا 2 پڑھو، یہ تو ملا کر پڑھو، دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی میں نے کہا۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف الا يقوم من آخر اللیل فلیوتر اوله من طمع ان يقوم آخره فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ وذلک افضل۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ ہم اٹھیں گے تہجد کو، تو اس کو چاہیے کہ تہجد یہ وطر نہ پڑھے، آخر میں وطر پڑھے۔ جس آدمی کو ذرا یقین نہیں ہے تو پتہ نہیں میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، پہلی رات میں پڑھ لے، وطر پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، یہ حدیث بار بار آئی، اس کا مطلب بار بار بولے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذی۔ یہ حدیث بھی وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح صادق ہو گئی، اب رات کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے صبح صادق ہونے سے پہلے تم تہجد کی نماز ہو وطر ہو پڑھ لو، سب میں ویسے ہی۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، فجر میں ذرا لمبا وقت ہے نا، آدھا گھنٹہ 20 منٹ، تو پہلے وضو کر لیے، اذان ہوتے مسجد کو آگے 2 رکعت سنت پڑھ لیے،
ابھی 10-15 منٹ شروع کر دیتے 2 رکعت، کیا بھی نہیں رہا تہجد پڑھنے بھول گیا وہ اب پڑھتا ہوں، نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں صبح سازش کے بعد 2 سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں، فرض تو ہے نا، 2 سنت کے علاوہ دوسری نماز نہیں پڑھنا۔ ٹائم ہے 15 منٹ ہوگا، 20 منٹ ہوگا، اگر آدھا گھنٹہ ہے تو ہوگا، لیکن پڑھ نہیں سکتے، ذکر و اذکار کرو، تلاوت کرو، سب کرو، دوسری نماز یہ سب نہیں پڑھنا چاہیے۔